تفوته صلاة العصر الذي تفوته صلاة العصر فكأنما بوتر أهله وماله رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البخاری. دو حدیثیں نماز عصر کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کا یہ پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اور بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مرض کے، جان بوجھ کر وہ بیٹھا رہا اور نماز عصر چلی گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالَهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، گویا کہ اس کا گھر بار سب تباہ ہو گیا. بڑی سخت حدیث ہے. گویا کہ اس کا گھر اور مال سب تباہ ہو گیا، آل اولاد تباہ ہو گیا. یہ ایک قسم کا ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے، تاکہ امت جاگے اس وقت جس وقت انسان یعنی مصروفیت کے اس عمل میں ہوتا ہے. پھر دوسری حدیث ابی بریدہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس شخص نے نماز عصر کو جان بوجھ کر چھوڑا کسی وجہ کے بغیر، تو اس نے اپنے اعمال کو برباد کر دیا، حبط کر دیا. یعنی اس کے اندر وہ روح، وہ اثر اور نورانیت اس کے اعمال کی جو کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی. آخر یہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس قدر تنبیہ کے ساتھ عصر کی نماز کے بارے میں کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ یہ وقت عصر کا جو ہے یہ وہ نماز ہے جو وسطی ہے، درمیانی نماز ہے. اس نماز کے وقت جو صبح کے فرشتے ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور جو مغرب کے فرشتے ہوتے ہیں، جو تاریکی کے فرشتے، رات کے وقت آنے والے فرشتے، وہ آ رہے ہوتے ہیں. دونوں کا آپس میں سنگم یعنی ایک جگہ پر ملاقات ہو جاتی ہے. جو جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس نمازی کو دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس نمازی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. جانے والے فرشتے جا کے کہتے ہیں میں نے فلاں بندے کو نماز میں پایا. آنے والے فرشتے بھی جب آ کے دیکھتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کو نماز میں پایا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں اہتمام کرنے کا حکم کیا ہے. تمام نمازوں کی حفاظت کرو، مگر والصلاۃ الوسطی، جو عصر کی نماز ہے اکثر و بیشتر ہماری رہ جاتی ہے چائے پانی میں یا گپ شپ لگانے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز عصر اور تمام نمازوں کی پوری حفاظت کی اور اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.